یہ وہ واحد حکومت ہے جو ماشاء اللہ لگے بغیر 20 ارب روپے کا انکار کر کے راجہ ریاض کی پارلیمنٹ میں سے اس کو مسترد کرا کے اپنے اقتدار کو لامحدود کرنا چاہتی ہے اور جمہوریت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے. تو انہی کے لیے یہ آرٹیکل 81D اور آرٹیکل 84A آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ بنایا گیا تھا، کیونکہ جو فریمرز تھے کانسٹیٹیوشن کے ان کو یہ معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کبھی ایسے بدکار لوگ بھی خدا نخواستہ پاکستان پہ اور ایسے بے شرم لوگ پاکستان پہ حکمران بن جائیں گے جو اپنے اقتدار کے لیے 20,000 ارب میں سے 20 ارب روپے دینے سے انکار کریں گے. جس طرح بچپن میں ہم دیکھتے تھے نا، ایک ٹام اینڈ جیری کارٹون ہوتا تھا کہ بلی لگی ہوتی تھی چوہے کے پیچھے اور چوہا کبھی ایک بل میں گھس جاتا تھا کبھی دوسرے اس میں. تو اسی طرح یہ پی ڈی ایم حکومت نے، کیونکہ اب IMF والا نہیں چلا اور یہ بھی نہیں چلا کہ 20 ارب روپے ہمارے پاس ہیں نہیں، تو اب جو تیسرا ان کو وہ اپنا بل ملا ہے وہ راجہ ریاض کی پارلیمنٹ تھی کہ وہاں سے جا کے اس کو مسترد کرا لیتے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت کو ہی منجمد کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ ڈرامہ کیا گیا کہ IMF جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا ہمیں 20 ارب روپے دینے کی، تو IMF کو خود سامنے آنا پڑا. کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ IMF کو یہ کہنا پڑا کہ ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے الیکشن کے فنڈز کے اجرا کے لیے. اس کے بعد سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس 20 ارب روپے ہیں ہی نہیں. پھر وہاں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو یہ بتانا پڑا کہ بھائی 20 ارب روپے کا یہ مطلب ہے 0.01% سالانہ خرچہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا، یعنی 20,000 ارب روپے اس سال وفاقی حکومت اور صوبے مل کے خرچیں گے. 20,000 ارب روپے. آپ کا صرف جو وفاقی حکومت کا خسارہ ہے وہ 6,000 ارب روپے ہے، اور وہاں پہ 30 ارب روپے کا کہا گیا کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیں ان کی ہٹ دھرمی کا اور ان کے الیکشن سے خوف کا. سپریم کورٹ کے چیمبر میں کہے لگے جب یہ بات ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس نے کی. جو سیکرٹری فائنانس ہیں وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، وہ اس دن بیمار ہو گئے تھے اور آج وہ کچھ دن کی چھٹی پہ چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک انتہائی مزاحیہ بات ہے اور جمہوریت اور آئین کو کی شکنی کے مترادف رکھتی ہے، تو انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں لی. تو 20,000 ارب روپے جس حکومت کا ریاست کا خرچہ ہے سال کا، وہ 20 ارب روپے دینے سے انکاری تھی. تو وہ جس طرح بچپن میں ہم دیکھتے تھے نا، ایک ٹام اینڈ جیری کارٹون ہوتا تھا کہ بلی لگی ہوتی تھی چوہے کے پیچھے اور چوہا کبھی ایک بل میں گھس جاتا تھا کبھی دوسرے اس میں. تو اسی طرح یہ پی ڈی ایم حکومت نے، کیونکہ اب IMF والا نہیں چلا اور یہ بھی نہیں چلا کہ 20 ارب روپے ہمارے پاس ہیں نہیں، تو اب جو تیسرا ان کو وہ اپنا بل ملا ہے وہ راجہ ریاض کی پارلیمنٹ تھی کہ وہاں سے جا کے اس کو مسترد کرا لیتے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت کو ہی منجمد کر دیتے ہیں. تو آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا دستور اور پاکستان کا آئین اس معاملے میں کیا روشنی ڈالتا ہے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آرٹیکل 84 دستور پاکستان کی، جو سپلیمنٹری اور گرانٹس کے ایکسیس گرانٹس کے حوالے سے ایک کا قواعد و ضوابط جو ہیں وہ بیان کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ 1% بڑھا دیتے ہیں، 250 ارب روپیہ 300 ارب روپیہ حکومت پاکستان کا ایڈیشنل خرچ ہونا ہے، تو ظاہر ہے فوراً پارلیمنٹ کے پاس تو نہیں جایا جا سکتا وہ ایکسپینڈیچر لینے کے لیے. تو جنہوں نے دستور بنایا انہوں نے اس چیز کا بالکل اپنے سامنے رکھا. اور بڑے خرچے ہوتے ہیں، آپ روزمرہ میں بہت سارے ایسے خرچے ہوتے ہیں جو آپ نے بجٹ میں نہیں لیے ہوئے، تو ظاہر ہے ریاست کا کام رک تو نہیں نہ جاتا. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہی رک جائے گی، ایسے تو نہیں ہوتا. تو آرٹیکل 84 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے، اور ایک پورا طریقہ جو ہے وہ وضع کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسا خرچہ آتا ہے جو حکومت پاکستان نے کرنا ہے، جو انیشلی بجٹ کے اندر جس کو فورکاسٹ نہیں کیا گیا، تو صرف اور صرف اس کی ایک سٹیٹمنٹ اور اس کو لے کرنا ہے بجٹ کے دوران اس فائنینشیل ایئر کے آخر میں، یعنی جون کے آخر میں. اور وفاقی حکومت کو مکمل اجازت دی گئی کہ وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں سے اس خرچے کو استعمال کر سکے. اور یہ آرٹیکل 84A اور B ہے. اور کیونکہ ہم بھی ECC کا حصہ رہ چکے ہیں کئی سال، ہمیں معلوم ہے کہ ہر سال 200 سے 300 ارب روپے ایسے ہوتے ہیں جو سپلیمنٹری گرانٹس ان کو کہتے ہیں، اور آرٹیکل 84A اور B کے تحت ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور بڑا واضح طور پہ آرٹیکل 84A میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اس سال بھی تقریباً 100 ارب روپیہ سپلیمنٹری گرانٹس میں جا چکا ہے اسی طریقے کے ذریعے. یعنی پارلیمنٹ سے فوری طور پہ ووٹنگ نہیں کرانی پڑتی، سال کے اینڈ میں آپ بجٹ کے ساتھ اس کی سٹیٹمنٹ رکھتے ہیں اور بجٹ کے ساتھ وہ پاس ہو جاتی ہے. اور ہر سال جب سے پاکستان کی تخلیق ہوئی ہے یہی سلسلہ جو ہے
وہ چلا آ رہا ہے، اور یہ آئین کی 84A اور B کی کلوز ہے۔ اگر اس کے پہ بھی یہ نہیں جانا چاہتے، کیونکہ آج کل ہٹ دھرمی اتنی ہے، یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوگا کہ مارشل لا لگائے بغیر ہی جمہوریت کو منجمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر ایک اور طریقہ بھی ہے۔ میں آپ کی اب جو توجہ ہے وہ لے جانا چاہتا ہوں آرٹیکل 81 کے اوپر، آرٹیکل 81 دستور پاکستان۔ یہاں پہ چارجڈ فنڈ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ میں 2-3 مرتبہ بجٹ پیش کر چکا ہوں، تو اس لیے میں اس چیز کو پوری طرح سمجھتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ چارج فنڈ وہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے خرچے ہوتے ہیں جس پہ پارلیمنٹ کو بھی ووٹنگ کی آئین اجازت نہیں دیتا، یعنی اس کی صرف سٹیٹمنٹ رکھی جاتی ہے پارلیمنٹ کے سامنے، پارلیمنٹیرین اس پہ بحث کر سکتے ہیں لیکن اس پہ ووٹ نہیں کر سکتے۔ وہ وفاقی حکومت کو کرنے ہی کرنے ہیں جب ان سے چارج ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ ہے، پارلیمنٹ اس پہ ووٹ نہیں کر سکتی۔ صدر پاکستان کی تنخواہ ہے، چیف الیکشن کمشنر کی، ڈپٹی چیئرمین کی، سینٹ کے چیئرمین کی۔ لیکن ضروری کیا، اور جو آپ نے ڈیٹ چارجز ہیں، مثلا جو انٹرسٹ کے جو ایکسپینس ہوتا ہے حکومت پاکستان کا، اس پہ ووٹنگ نہیں ہوتی۔ اس کے اندر ایک اور بڑا آرٹیکل 81B، دیکھیں جب ہمارا دستور بن رہا تھا تو جن لوگوں نے دستور بنایا ان کو یہ پتا تھا کہ یہ تو بڑا آسان ہوئے گا کہ کوئی بھی پارلیمنٹ آ کے بیٹھ جائے گی اور اپنے اقتدار کو لامحدود کرنے کے لیے اور جمہوریت کو منجمد کرنے کے لیے وہ کہے گی کہ میں نہیں دیتی الیکشن کمیشن کو پیسے، لہٰذا الیکشن ہوئیں گے نہیں اور پاکستان میں مارشل لا بغیر جمہوریت جو ہے اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تمام تنخواہیں اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کو بھی چارجڈ ایکسپنس میں ڈال دیا، یعنی کہ تمام ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز اور الیکشن کمیشن کی تنخواہیں الیکشن کے انعقاد کے لیے آرٹیکل 81B کے تحت چارجڈ ایکسپنس قرار دے دیا، یعنی کہ پارلیمنٹ اس پہ ووٹ نہیں کرتی، اس کی صرف سٹیٹمنٹ سامنے رکھی جاتی ہے۔ ایک اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ کوئی ایسی بدکار حکومت بھی آئے گی جس میں کوئی شرم نہیں ہوئے گی اور ڈھٹائی کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت کو منجمد کرنے کے لیے 20,000 ارب میں سے 20 ارب روپے بھی نہیں دینا چاہے گی۔ تو آرٹیکل 81D کانسٹیٹیوشن کا میں اب آپ کی توجہ اس کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ کوئی بھی رقم، any sums required to satisfy any judgment, decree or award against Pakistan by any court or tribunal، اس کی رقم کسی بھی کورٹ کی جو پاکستان کے اوپر جو وہ سم طے کرتا ہے رقم کے یہ ادا کی جائے گی، اس کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ نہیں ہوتی اور اس کو فوری طور کے اوپر ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کو بھی چارجڈ ایکسپنس میں قرار دیا گیا۔ اب میں آپ کو ایک اور اس کے اوپر لے کے جاتا ہوں، ایک آفس میمورینڈم کے اوپر۔ جب ہماری حکومت تھی تو سپلیمنٹری گرانٹس کے حوالے سے بہت بحث ہوتی تھی کہ زیادہ ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، اس کا کیا اس کا طریقہ کار کیا ہونا، اس کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے بعد میں آفس میمورینڈم اور یہ تمام آئین کی جو شکایات میں نے ابھی آئین کے آرٹیکلز میں نے ڈسکرائب کیے ہیں، یہ میں میڈیا میں سرکولیٹ کر دوں گا۔ 8 جولائی 2020 کو حکومت پاکستان فائنینس ونگ کی بجٹ ونگ کا یہ آفس میمورینڈم نکلا، جس میں اسی آرٹیکل 84D کا حوالہ دیا گیا کہ کوئی ایسا ایکسپینڈیچر جس کی پہلے جو مختص نہیں کیا گیا بجٹ میں، اس کو ڈسپرس کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور آرٹیکل اور آخر میں بجٹ کے دوران اس کی سٹیٹمنٹ پیش کر دی جاتی ہے سپلیمنٹری گرانٹ۔ یاد رہے کہ سپلیمنٹری گرانٹ جو ہر سال 200 سے 300 ارب ہوتی ہے، اس پہ بجٹ کے اینڈ میں پارلیمنٹ ووٹ کرتی ہے، لیکن جو چارجڈ ایکسپنس ہے اس پہ ووٹنگ کی آئین اجازت نہیں دیتا، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز، سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں، جو پاکستان میں سود کے اوپر جو رقم ادا کی جاتی ہے وہ، تو یہ وہ، یا کوئی بھی ایسا کورٹ جس نے کوئی رقم مختص کی ہو کہ پاکستان نے ادا کرنی ہے، اس کو بھی چارجڈ ایکسپینڈیچر کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ اور میں ایک بار پھر آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج نے PCO کا حلف نہیں اٹھایا ابھی، لیکن پھر بھی کچھ ایسے نوٹس آ رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ جمہوریت جو ہے شاید اس کی، میں بڑے احترام سے یہ بات کرتا ہوں، میرے لرنڈ ججز ہیں
اور میرے لیے ان کا بڑا احترام ہے، لیکن ان کے نوٹ سے اختلاف کرنا میرا حق ہے. تو کچھ ایسے نوٹس بھی آ رہے ہیں جہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو آئین کے اندر جمہوریت کی سینکٹٹی ہے شاید اس کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ان ججز کی طرف سے جو دی جانی ہے. اور ابھی کسی جج نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا. یہ وہ واحد حکومت ہے جو مارشل لا لگے بغیر 20 ارب روپے کا انکار کر کے راجہ ریاض کی پارلیمنٹ میں سے اس کو مسترد کرا کے اپنے اقتدار کو لامحدود کرنا چاہتی ہے اور جمہوریت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے. تو انہی کے لیے یہ آرٹیکل 81D اور آرٹیکل 84A آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ بنایا گیا تھا، کیونکہ جو فریمرز تھے کانسٹیٹیوشن کے ان کو یہ معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کبھی ایسے بدکار لوگ بھی خدا نخواستہ پاکستان پہ اور ایسے بے شرم لوگ پاکستان پہ حکمران بن جائیں گے جو اپنے اقتدار کے لیے 20,000 ارب میں سے 20 ارب روپے دینے سے انکار کریں گے. تو کانسٹیٹیوشن نے ان کو بائنڈ کر دیا، اور یہ کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے، کسی عام لیجسلیشن کے ذریعے آئین کی کسی شک کو ختم نہیں کر سکتے. اور میں تو بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ آئین کی کسی شک کو آپ ویسے بھی ختم نہیں کر سکتے جو جمہوریت کا تختہ الٹے، کیونکہ پری ایمبل آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بنا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ حکمرانی کا فیصلہ کرے گی. یہ پورے آئین کی ہماری روح ہے اور یہ بنیاد ہے جس پر آئین کھڑا ہے. کوئی ایک 20 ارب روپے کا ایکٹ آف پارلیمنٹ جو راجہ ریاض سے یہ ڈس الاؤ کرائیں گے وہ آئین کی اس روح کو ختم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ڈسینٹنگ نوٹ، کوئی لیٹر، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے.